بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، خلیفہ بنے، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کی کوشش کی، تو اس وقت دونوں نے یہ بھی کوشش کی کہ مصر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی کہ مصر ان کے پاس رہے، ان کی طرف مصری جو ہیں ان کی بیعت کر لیں۔ تو سامعین کرام، اس پر ان دونوں کے درمیان کافی کشیدگی ہوئی، اور اس کشیدگی کا فائدہ کس کو ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس میں کتنا خون بہا اور اس میں کون سی جنگ ہوئی، یہ سارا کچھ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تاریخ کی اس اسلامی تاریخ معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج آپ لوگ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 19واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسند خلافت پر بیٹھے، جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے خلیفہ بننے کے ساتھ ہی تمام عہدہ عثمانی کے اعمال کو بھی معزول کر دیا تھا، یعنی کہ ان سے پہلے جو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اعمال تھے، جو ان کے مقرر کردہ ولی عہد تھے، ان سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا تھا اور اپنے نئے اعمال بھی مقرر کر دیے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے مصر کی ولایت حضرت قیس بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے حکمت عملی سے تقریباً تمام اہل مصر کو جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر راضی کر کے ان سے آپ کی بیعت بھی لے لی، لیکن کچھ علاقہ، صرف ایک علاقہ، ایک قصبہ ہے خرطبہ، وہاں کے لوگوں نے اس سے، یعنی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے فی الحال انکار کر دیا۔ انہوں نے یعنی کہ کسی قسم کی مزاحمت نہ کی، لیکن صرف انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ان کی بیعت نہیں کریں گے، اور انہوں نے معاملات کو زیادہ جو ہے نا وہ طویل نہ دیا اور کسی قسم کی مخالفت بھی نہ کی، اور سامعین کرام لیکن انہوں نے بیعت ابھی نہیں کی۔ تو سامعین کرام، ولی مصر کی اطاعت اور فرمان برداری انہوں نے لازم سمجھی، اور وہ لوگ ولی کی جو فرمان برداری تھی وہ کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ملک کی امن و سکون کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو سامعین کرام، اس پر قیس بن سعد نہایت ہی پختہ کار اور صاحب تدبیر انسان تھے۔ انہوں نے اس جو ایک چھتا تھا بھڑکے ہوئے لوگوں کا، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہ کی، اور انہوں نے بہت ہی مصالحات سے جو ہے انہیں سمجھایا، اور اپنے ملک کی جو امن و امان تھا اس کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ اور سامعین کرام، اس رواداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل خرطبہ متی فرما بردار بن گئے، اور انہوں نے خراج وغیرہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کبھی کوئی جھگڑا نہیں کیا، اور جنگ صفین کی تیاریاں شروع ہوئیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا کہ اگر وہ دوسری طرف سے قیس بن سعد اہل مصر کو لے کر شام پر چڑھ آئے تو بڑی دقت کا سامنا ہوگا۔ اس لیے سامعین کرام، انہوں نے قیس بن سعد کو خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
اور انہیں اپنا طرفدار بنانا چاہا۔ سامعین کرام، قیس بن سعد نے جب یہ خط دیکھا تو انہوں نے ان کو یعنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی گول سا جواب دے کر ٹال دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو بانپ گئے اور انہوں نے واپس ان کو خط لکھا کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، مجھ جیسا شخص کبھی تمہارے دامن فریب کا شکار نہیں ہوگا۔ افسوس تم اس کو فریب دیتے ہو جس کا ادنا سا اشارہ مصر کو پامال کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس تحریر کا جواب نہایت ہی سخت دیا اور لکھا کہ تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتا، خدا نے چاہا تو خود تمہاری اپنی جان کے لالے تمہیں پڑیں گے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی بلند پایا اور ذی اثر بزرگ تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر غزوات میں انصار کے علم برادر رہے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کے مقابلے میں کچھ پیش نہ جائے گی تو انہوں نے ان کے مصر سے ہٹانے کی تدبیر کی، یعنی کہ ان کو مصر سے ہٹا دینے کی انہوں نے تدبیر کی۔ اس کے متعلق انہوں نے مشہور کر دیا کہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے طرفدار ہیں۔ تو سامعین کرام، رفتہ رفتہ یہ افواہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی۔ تو سامعین کرام، وہاں پر دربار خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ نے اس کو اور بھی بڑا چڑھا کر بیان کیا اور اہل خرطبہ کے بیعت نہ کرنے کا واقعہ ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ تو جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس افواہ سے متاثر ہو کر قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرطبہ والوں سے بیعت کے لیے لڑنے کا حکم دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ قرطبہ تقریباً 10,000 نفوس کی آبادی ہے، اس میں بصر بن ارطا، مسلمہ بن مخلد اور معاویہ بن خدیج جیسے جنگ عظمہ بہادر موجود ہیں، ان سے لڑائی خریدنا مصلحت نہیں ہے۔ سامعین کرام، جب دربار خلافت سے مقرر اصرار ہوا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ قیس کی جگہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی مصر مقرر ہوئے۔ یہ کم سن اور نہ تجربہ کار تھے۔ ان کے طرز عمل نے مصر میں شورش کو اور بے چینی کی آگ کو بھڑکا دیا اور انہوں نے قرطبہ والوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو آمادگی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو ان کے خلاف یعنی کہ اکتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے معرکہ صفین کے بعد اشتر نخعی کو مصر روانہ کیا کہ وہ محمد بن ابی بکر کو سبکدوش کر کے ملک کے حالات درست کریں۔ لیکن سامعین کرام، طریق کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ رستے میں ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتر نخعی کو زہر دے کر ان کا کام تمام کرا دیا اور اس کے بعد انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متحد ایک زبردست لشکر جو ہے وہ مصر روانہ کیا۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس فوج کا مقابلہ کرنا نہایت ہی دشوار تھا جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے۔ تاہم 2000 کی جماعت فراہم کر کے وہ اس جان بازی سے لڑے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ بن خدیج رئیس قرطبہ کی مدد طلب کرنی پڑی۔ لیکن اس دوران میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ آ کر پیچھے سے ان کو گھیر لیا اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی یا تو مارے گئے یا کچھ جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ویران کھنڈر میں پناہ لے لی، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوسوں نے ان کو ڈھونڈ نکالا
اور معاویہ بن ختیج نے نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ ان کو قتل کر کے ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اس افسوسناک طریقے پر 38 ہجری میں مصر کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجبوریوں کے باعث محمد بن ابی بکر کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اسی سال یعنی کہ 38 ہجری میں ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بصرہ کو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت سے برگشت کر کے اپنی حکومت کی طرفدار بنانے کے لیے عبداللہ بن حضرمی کو بصرہ بھیجا۔ عبداللہ کو اس مہم میں بڑی کامیابی ہوئی اور قبیلہ بنو تمیم اور تقریباً تمام اہل بصرہ نے اس دعوت کو لبیک کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ عمل زیاد کو بصرہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور سامعین کرام، حضرت علی کے مقرر کردہ عمل زیاد جو تھے وہ حدان میں پناہ گزین ہو گئے۔ تو سامعین کرام، بارگاہ خلافت یعنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو حضرت علی نے عیان بن ضبیہ کو ابن حضرمی کی ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے اور ابن حضرمی کو سبق سکھانے کے لیے ان کو مأمور کیا، لیکن قبل اس کے کہ انہیں کامیابی ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حواریوں نے انہیں بھی وہاں ناگہانی طور پر قتل کر دیا۔ عیان بن ضبیہ کے بعد جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاریہ بن قدمہ کو ابن حضرمی کی سرکوبی کے لیے مأمور کیا کہ وہ جائیں اور ابن حضرمی کو سبق سکھائیں۔ سامعین کرام، انہوں نے نہایت ہی حکمت عملی کے ساتھ بصرہ پہنچ کر ابن حضرمی اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور ان کی پناہ گاہ کو نظر آتش کر کے خاک سیاہ کر دیا، اور اہل بصرہ نے دوبارہ اطاعت قبول کر لی۔ امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی اور ان کی اطاعت کا اعلان کر دیا۔ تو سامعین کرام، یہ تھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصر کے لیے جدوجہد، ان کی کوششیں۔ مزید سامعین کرام، آپ ہمارے اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ بغاوتوں کا احتسال کس طرح سے کیا، کس طرح سے بغاوتوں کا خاتمہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو سامعین کرام، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔